السلام علیکم۔ SN اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خارجی خلیفہ منصور کے زمانے میں اکثر فتنے اٹھاتا رہتا تھا مگر کسی طرح قبضے میں نہ آتا تھا۔ منصور نے حکم دے دیا کہ جہاں ملے قتل کیا جائے اور جو گرفتار کر کے لائے گا اسے 1,00,000 درہم انعام دیا جائے گا۔ ایک روز وہ چھپتا چھپاتا بغداد میں کسی طرف جا رہا تھا کہ اس کے ایک ہم وطن کوفی نے پہچان لیا اور لپک کر پکڑ لیا اور پکارا، دوڑو دوڑو، یہ امیر المومنین کا باغی مجرم ہے۔ اتفاقاً ادھر سے معین بن زائدہ بھی گزرا۔ یہ عباسی حکومت کا بڑا معزز اور جانثار سردار تھا۔ حکومت اس کو بہت مانتی اور عزت کرتی تھی۔ مجرم معین کو دیکھ کر پکارا، خدا کے لیے مجھے پناہ دیجیے اور بچائیے، خدا آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ معین نے گھوڑا روکا اور پوچھا، کیا قصہ ہے؟ کوفی کہنے لگا، یہ امیر المومنین کا باغی مجرم ہے۔ امیر المومنین کا حکم ہے کہ جہاں ملے قتل کیا جائے اور گرفتار کرنے والے کو 1,00,000 انعام ملے گا۔ معین کہنے لگا، ہم کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، تم اپنی سواری پر سے اتر کر اسے سوار کر لو۔ کوفی کہنے لگا، چلا کر دوڑو، یہ شخص امیر المومنین کے باغی کو چھڑا کر لے جانا چاہتا ہے۔ معین کو دیکھ کر کس کی مجال تھی کہ آگے بڑھتا۔ معین نے کہا، جاؤ امیر المومنین سے کہہ دو کہ باغی ہمارے پاس ہے۔ یہ کہہ کر معین تو خارجی باغی کو اپنے ساتھ لے کر چل دیا اور انعام کا لالچی کوفی شاہی محل پر پہنچا۔ اندر اطلاع ہوئی اور خلیفہ کے حضور میں سارا قصہ بیان کر دیا۔ اسی وقت معین بھی یاد فرمایا گیا۔ اس نے اپنے تمام گھر والوں، غلاموں اور بچوں کو، عزیزوں، دوستوں، مصاحبوں کو، غرض اپنے تمام متعلقین کو بلا کر کہا، دیکھو اس شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میں نے اسے پناہ دی ہے، ہمیشہ اس کا خیال رکھنا، میں خدا کی قسم دے کر وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ دربار خلافت میں پہنچا۔ حضور خلیفہ کو نہایت ادب سے سلام کیا مگر منصور نے غصے کے مارے جواب نہ دیا اور یہ کہا، کیوں معین، تم ہمارے مخالف کو پناہ دیتے ہو؟ معین نے کہا، جی ہاں۔ منصور کہنے لگا، اور کہتے ہو جی ہاں؟ منصور کے غصے کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ معین نے کہا، یا امیر المومنین، بارہا میری خیر خواہی کی آزمائش ہو چکی ہے، میں نے کیسے کیسے مصائب اٹھائے ہیں، کئی مرتبہ اپنی جان پر کھیل گیا ہوں، کتنی دفعہ اپنا خون بہایا ہے، حکومت اور خلیفہ کی کتنی بار خدمت کی، کیا میری خدمات اس قابل بھی نہیں کہ میں ایک مجرم کو پناہ دے سکوں اور وہ میری خاطر رہا کر دیا جائے؟ لوگوں کے سامنے اس نے مجھ سے پناہ مانگی ہے اور محض اس خیال سے کہ میں بھی امیر المومنین کا خاص غلام ہوں اسے جان بخشی کی امید ہوئی۔ بہرحال میں تو پناہ دے چکا، اب میں حاضر ہوں، حضور جو چاہیں کریں۔ منصور پر اس تقریر سے سناٹا چھا گیا۔ دیر تک گردن جھکائے غور کرتا رہا۔ اتنی دیر میں غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر سر اٹھا کر کہا، معین، جسے تم نے پناہ دی ہے ہم بھی تمہاری خاطر اسے چھوڑتے ہیں۔ معین نے کہا، حضور کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ اگر امیر المومنین کی رائے ہو کہ میری پناہ کا اثر دونا ہو جائے تو اسے حضور کچھ انعام بھی عطا فرمائیں، یہ ایسا ہو کہ جان بھی دی اور مال بھی دیا۔ منصور نے کہا، اچھا، 50,000 درہم عطا کیے۔ معین کہنے لگا، حضور جیسی رعایا کی خطا ہو ویسے ہی خلیفہ کی عطا ہونی چاہیے، وہ بڑا خطاوار ہے۔ منصور نے کہا، اچھا، 1,00,000 درہم عطا کیے۔ معین نے کہا، مگر حضور اسی وقت ملنے چاہیے، بھلائی کے کاموں میں دیر اچھی نہیں۔ منصور نے اسی وقت حکم دیا کہ 1,00,000 درہم ابھی معین کے گھر بھجوا دیے جائیں۔ معین روپیہ لدوا کر گھر لائے اور اپنے مہمان سے کہا، لو یہ انعام، جان بھی بچی، مال بھی ملا، اپنے گھر کا راستہ لو، اب کبھی بادشاہوں کے خلاف جانے کی کوشش نہ کرنا۔ خارجی یا تو جان کی خیر سنا رہا تھا، انعام کی خبر سن کر خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔